تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو دونوں جہاں کا خالق، رازق، مالک، پالنہار ہے۔ وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے صرف لڑکے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ اولاد نہ دے اسے کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ وہی اللہ ہے جو بیمار کرتا ہے، شفا یابی عطا کرتا ہے، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، مصیبت سے نکالتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، فتح عطا کرتا ہے، شکست دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تمام بھلائی اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کی جائے گی وہ ہے تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرنا۔ ایک جملے میں اگر کہا جائے تو نفس سے ساری برائیاں اور گندگیوں کو ختم کر کے ساری اچھائیاں اور سارے اچھے اخلاق اور اوصاف کو اپنے اندر سما لینا۔ بہت ساری برائیاں ہیں اور بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں۔ نفس کن برائیوں سے آلودہ ہوتا ہے اور کن اچھائیوں سے اچھا ہوتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال آج کے درس میں مختصر طور پر ذکر ہے کہ نفس کا کیسے تزکیہ کیا جائے، نفس کو کیسے پاک کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے انسان، ایک ہوتا ہے شیطان، ایک ہوتا ہے فرشتہ۔ فرشتہ جس میں صرف خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، اور شیطان جس میں صرف شر ہے، جس میں صرف برائی ہے، جس میں خیر نام کی چیز نہیں ہے۔ شیطان جس میں خیر نہیں ہے، اور ایک ہے انسان جس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اور انسان کا اکثر نفس اسے شر کی طرف ابھارتا ہے۔ اگر انسان خیر کی طرف جائے تو فرشتہ صفت بن جائے گا، اور اگر انسان شر کی طرف جانے لگے تو شیطان بن جائے گا۔ اور یہ جو نفس ہے جو ہمیں برائیوں پر ابھارتا ہے، اگر ایک انسان نے اپنے نفس پر قابو نہیں پایا تو نفس اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ انسان کو اپنے نفس پر قابو پانا ضروری ہے، اس پر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ نفس جب جب برائی کی طرف ارادہ کرے ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، پاکی حاصل کی۔ جو اپنے نفس پر قابو پا لیا تو سمجھ لیجئے وہ کامیاب ہو گیا۔ نفس کو برائیوں سے، گندگیوں سے، آلودگیوں سے پاک کر لینا۔ نفس کو پاک کرنا دو چیزوں کا نام ہے، ایک چیز ہوتی ہے پاک کرنا اور دوسری چیز ہوتی ہے پروان چڑھانا۔ جیسے کہ ایک بچہ اگر مٹی میں کھیل کے آئے تو ماں پہلے کیا کرتی ہے، کپڑوں کو پاک و صاف کر دیتی ہے، نکال دیتی ہے، گندگی صاف کر دیتی ہے۔ تو نفس کو پہلے پاک کرنا یعنی کہ گندگی ہٹا دینا، پھر اس کو پروان چڑھانا۔ ماں کپڑے بدلنے کے بعد دوسرے کپڑے پہنا دیتی ہے، پھر اس کو مزین کرتی ہے اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو ایسے ہی اپنے نفس کے اندر جتنی برائیاں، گندگیاں، بے حیائیاں، خرابیاں ہیں سب کو ختم کر دینا۔ سب ختم کرنے کے بعد پھر اس کے اندر اچھائیاں بھرنا۔ ایک گھر ہے، گھر کے اندر بہت سارا کوڑا کرکٹ گندگی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ جب آتا ہے ہم پورا گھر صاف کر لیتے ہیں، پورے جالے وغیرہ صاف کر لیتے ہیں، گندگی صاف کر لیتے ہیں، سب چیزیں صاف کر لیتے ہیں۔ پھر صاف کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، چونا وغیرہ، کلر وغیرہ بھی مار لیتے ہیں تاکہ وہ مزین ہو جائے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے گھر کو پورا مکمل صاف کر لینا، صاف کرنے کے بعد مزین کرنا، کلر کرنا، جھومر لگانا، لائٹ لگانا، اس کی خوشنما بنانے کے لیے مزید طرح طرح کی چیزیں اس کے اندر لگانا، یہ اس کو خوشنما کرنا ہے، زینت اختیار کرنا ہے۔ ایسے ہی نفس کے اندر سے ساری گندگیاں ختم کر کے، گندگیاں کیا ہے، شرک گندگی ہے، بدعات گندگی ہے، غیبت گندگی ہے، جھوٹ گندگی ہے، حسد و جلن گندگی ہے، حرام خوری گندگی ہے، دھوکہ دھڑی گندگی ہے، ہر وہ بیماری، ہر وہ گناہ جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے وہ گناہ آپ کے نفس کی گندگی ہے۔ ان ساری گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، پھر اب اس کو مزین کس سے کرنا، توحید سے مزین کرنا، اس کو سنت رسول سے مزین کرنا، اس کو اچھے اخلاق اور عادات سے مزین کرنا۔ یہ ایک انسان کی ذمہ داری ہے
تبھی نفس پاک ہوگا، ورنہ اگر خالی برائیاں ختم کر دیں گے اور اچھائیاں نہیں لائیں گے تب بھی نفس پاک نہیں ہوگا۔ برائیوں کے ساتھ ساتھ اچھائیاں بھی کر رہے ہیں تب بھی نفس پاک نہیں ہوگا۔ نفس کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے ساری گندگیوں کو ختم کرنا، ساری گندگیوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اچھائیاں بھرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے اچھے اعمال جو اچھے عبادتیں ہوتی ہیں، تقویٰ جو ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے محبت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لینا یہ اللہ رب العالمین سے محبت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اپنے اندر اخلاق اچھے پیدا کرنا یہ انسانوں سے محبت کا ذریعہ ہے۔ آپ اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے، انسان آپ سے محبت کریں گے۔ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرنے لگے گا، اللہ محبت کرنے لگے گا۔ اب نفس کا تزکیہ کرے کون؟ ہمارے مارکیٹ میں تو کوئی ایسی مشین نہیں ملتی جیسے کپڑے دھوئے پورا میل نکل جاتا ہے، انسان کو بھی ڈال دے انسان کے پورے میل نکل جائے، جتنی گندگیاں نکل جائے، ایسی کوئی مشین بھی نہیں ملتی۔ تو اب نفس کو پاک کیسے کیا جائے؟ نفس کو پاک کیسے کیا جائے؟ کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قد افلح من زکاہا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ تو اب تزکیہ کون کرے گا؟ سب سے پہلا سوال ہے، کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے جب انسان 15-20 سال کا ہو جاتا ہے تو لوگ بھی کہتے ہیں ہاں بچہ بڑا ہو گیا، اب سمجھانے کی ضرورت نہیں، اچھے برے کی سب سمجھ آ گئی ہے اسے، تو اس لیے لوگ سمجھاتے بھی نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بچہ بڑا ہو گیا، اب سمجھانے کی ضرورت نہیں، اچھا برا اس کو خود سمجھتا ہے، اس لیے لوگ سمجھاتے بھی نہیں۔ ویسے بھی لوگ اتنی زندگی میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ کوئی انسان کسی انسان کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کے سامنے روز گناہ ہو رہا ہے لیکن آپ سمجھانے کے لیے تیار ہیں، روز بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اپنے ساتھ والوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کسی کو سمجھا سکیں۔ لوگ کہتے بڑے ہو چکے ہیں، اور جہاں تک کہ بچوں کا تعلق ہے، بچوں کو تو ماں باپ سمجھاتے تھے لیکن ماں باپ کے پاس آج ان کی زندگی اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، بڑا ہو کے سمجھ جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ بچہ ہے، بڑا ہو کر سمجھ جائے گا۔ تو کہیں پر کوئی سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کریں گے تو کوئی اور آپ کے نفس کا تزکیہ نہیں کرے گا، آپ کو خود کرنا ہے، آپ کو خود سدھرنا ہے، اپنے آپ کو خود، آپ کو برائی اور گندگیوں سے بچانا ہے، برائیوں اور گندگیوں سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کسی بلڈنگ میں آگ لگ گئی تو انسان پہلے اپنے آپ کو بچائے گا، جب خود بچ جائے گا تب دوسروں کو بچائے گا، جب دوسروں کو بچائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہر انسان اپنا خود کا تزکیہ کرے کہ میرے اندر کیا برائیاں ختم کر دوں۔ پورے شہر کے لوگوں کی برائیاں ختم کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے اندر برائیوں کے پورے گڑھے بھرے ہوئے ہیں، ہم خود برائیوں کے انبار لگ۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں لیکن جو نیک عمل کرتے ہیں اس کی تبلیغ کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ جو داڑھی رکھ لے وہ داڑھی کی تبلیغ کرے گا، جو پینچے اوپر رکھ لے وہ پینچے کے اوپر کی تبلیغ کرے گا، جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز کی تبلیغ کرے گا، باقی تو سب برائیوں کے انبار ہمارے اندر بھرے پڑے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے آج انسان کو ضرورت ہے خود کا تزکیہ کر لے۔ اگر آپ اپنا تزکیہ کر لیے تو معاشرے کا تزکیہ ہو جائے گا۔ ہم دوسروں کے تزکیے کرنے کے چکر میں اپنا تزکیہ بھول جاتے ہیں۔ ایک انسان کو سوچنا چاہیے میرے اندر کیا برائی ہے، کیا گندگی ہے، میں کیسے اس کو دور کروں، میں اپنے اندر کیسے اچھائیوں کو لاؤں۔ یہ انسان کے لیے ضروری ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود سوچے۔ جس طرح انسان اپنے بدن کو پاک و صاف کرتا ہے، ذرا کپڑے پہ کچرا وغیرہ لگ گیا، گندا ہو گیا تو فوراً صاف کر لیتا ہے، تو ویسے روح کو بھی صاف کر لینا چاہیے کہ روح کے اندر جتنی برائیاں اور گندگیاں آ چکی ہے ان برائیوں اور گندگیوں کو بھی ہمیں صاف کرنا چاہیے۔ اسی طرح نفس کے تزکیے کے لیے دوسری چیز ہے مربی اور معلم ہونا ضروری ہے۔ ویسے تو سبھی معلم ہیں، یہاں پر ایک عالم کی ماتحتی میں رہنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم احسان ہے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ ویزکیہم، وہ رسول آپ کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ علماء کے کانٹیکٹ میں رہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اپنے شہر کے عالم ہمیں پسند نہیں آتے، اکثر ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو کم سے کم اپنے شہر کے پسند نہیں آتے، جو پسند آتے ہیں انہی سے تو کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں ان سے مشورہ لینا چاہیے کہ میں یہ کہیں غلط تو نہیں کر رہا ہوں،
میرے اندر کیا خرابیاں آ چکی ہے، میرے اندر کیا اچھائیاں آنی چاہیے، ایک انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا تزکیہ کرتے تھے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھلاتے تھے۔ تو اگر آپ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے محلے کے یا اپنے شہر کے جو بھی آپ عالم دین کو پسند کرتے ہیں، کم سے کم ہر وقت ان سے رابطے میں رہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ان سے مشورہ لے کر کریں، چاہے دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہمیں ان سے مشورہ لینا ضروری ہے، علماء سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرتے تھے، اسی طرح ضروری ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان خود سے تزکیہ بھی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس عالم بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ کی مشیت نہیں ہے تو وہ ہدایت پر نہیں آ سکتا، اس کا نفس پاک نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طالب کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جسے پسند کرتے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی کی بات ہے، وہ جب چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے اپنے فیصلے نافذ کر لے۔ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کیا کرتا ہے، بہت کروڑوں روپے ہے لیکن بیمار ہے، آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی شادی کر چکا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، خود سے پیدا بھی نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی نے 1 کروڑ روپے کا بزنس ڈال دیا، سوچ رہا ہے روز 2 لاکھ روپے کا دھندا ہو، نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن حج کو نہیں جا سکتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مشیت جب تک شامل حال نہیں رہے گی، انسان کے ساتھ کوئی بھی چیز وقوع نہیں ہو سکتی، وقوع پذیر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین کی مشیت ضروری ہے، اور اللہ کی مشیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کا نفس بھی چاہے کہ میں ہدایت پر آؤں۔ اگر آپ کا نفس نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتا۔ گرچہ آپ کے پاس مربی ہے، آپ خود سے تزکیہ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں نیت نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو توفیق بھی عطا نہیں کرے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہے، ایک مربی ضروری ہے، خود سے اپنے آپ کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کی توفیق بھی ضروری ہے۔ اسی طرح کیا چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے نفس کا تزکیہ ہو؟ سب سے پہلے اخلاص نیت، ہر چیز میں اخلاص ہونا ضروری ہے، ہر چیز میں۔ یہ نیت اتنا اثر کرتی ہے، نیت اتنا اثر کرتی ہے کہ عادتیں بھی ثواب بن جاتی ہیں۔ عادتیں بھی، آپ رات کو اس لیے سو رہے ہیں کہ صبح تہجد کی نماز پڑھوں گا، تو آپ کے سونے پر بھی ثواب دیا جائے گا، سونے پر بھی ثواب دیا جائے گا۔ ایک آدمی اپنی گھر والوں کو روز کھانا کھلا رہا ہے، کس لیے کھلا رہا ہے؟ بیوی سے محبت ہے اس لیے کھلا رہا ہے، کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ لیکن ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق میرے اوپر ڈیپینڈ ہے، اللہ میرے ذریعے انہیں کھلا پلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی اگر امید رکھتے ہوئے اگر ایک انسان اپنے گھر والوں کو ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے تو اس پر بھی ثواب دیا جائے گا، اس پر بھی ثواب دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے، سارے خیر کام اسی وقت خیر ہے جب نیت خیر ہوگی، نیت کے اندر اخلاص ہوگا۔ اگر نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے تو آپ کا کوئی بھی کام خیر نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا دکھنے والا کیوں نہ ہو۔ تو اوصاف سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ ایک انسان کی نیت پاک و صاف ہو، نیت پاک و صاف ہو۔ اسی طرح تزکیہ نفس کی ابتدا ہوتی ہے توبہ سے، تزکیہ نفس کی ابتدا ہوتی ہے توبہ سے، کہ انسان اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہم جس طرح سانس لے رہے ہیں اس طرح گناہ کرتے ہیں، اس طرح گناہ کرتے ہیں، اور ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بھی نہیں چاہتے۔ وہ پچھلے سال گناہ کرے تھے نا، تو رمضان میں معافی مانگ لیا، اب معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ، تم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، فإنی لا اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 100 سے زائد مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ ایک روایت میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو ہمیں کتنی مرتبہ معافی مانگنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، آپ کبھی گناہ نہیں کیا آپ نے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی 100 مرتبہ معافی مانگ رہے ہیں۔ ہم کو تو کتنے مرتبہ معافی مانگنا چاہیے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم کچھ نہیں کرتے تب بھی گناہ کرتے، جانتے ہیں؟ کھڑے کھڑے سوچتے ہیں کس کا تو خرابہ کرنا، کسی کو بھی غیبت کرنا، کسی کو بھی چغلی کرنا، کس کو تو بھی دھوکہ دینا۔ ہمارے دلوں میں اکثر نگیٹو تھنکنگ زیادہ رہتی ہے، پازیٹو۔ ہمارے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ فلاں آدمی کو لے کے نماز پڑھا دیں گے، فلاں پریشان ہے اس کو دواخانے میں لے کر چھوڑ دیں گے، فلاں مجبور ہے ذرا اس کی مدد کر دیں گے، 2 بھائی مسلمان لڑ رہے ہیں ان کے آپس میں صلح کرا دیں گے، 2 بھائی لڑ رہے ہیں تو جا کے آگ ضرور لگائیں گے لیکن صلح نہیں کرائیں گے۔ آگ وہ انہوں آپ کے بارے میں ایسے بول رہے تھے، وہ آپ کے بارے میں ایسے بول رہے تھے، جھگڑے کو مزید بڑھائیں گے لیکن صلح کرانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے۔ تو ہماری نیتیں بھی درست ہونا چاہیے، یاد رکھیے،
نیت درست ہونا چاہیے. اسی طرح تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ اعمال نیک ہونا چاہیے. نیک اعمال کی طرف ہمارے پاس رغبت ہونا چاہیے. نیک اعمال کی رغبت ہی نہیں ہے. نہ نماز پڑھنے کے اندر ہمارے اندر جذبہ ہے، نہ دوسری عبادتیں کرنے کا جذبہ ہے. بار بار بیانات دیے جاتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی جمعہ سے پہلے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کوئی آنے کے لیے تیار ہے. جمعہ میں جس طرح آ جاتے ہیں، کوئی اور نماز میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہم صرف جمعہ کے دن مسلمان. ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ صرف جمعہ کو ایمان بڑھتا ہے، اتوار تک کٹ جاتا ہے. جمعہ کو ہر آدمی مسلمان رہتا ہے، اسے معلوم رہتا ہے. اسی لیے جمعہ کا دن جب آتا ہے، کسی بھی انسان سے کہا جائے فلاں کام کرنا جمعہ کے بعد، فلاں کام جمعہ کے بعد، ٹھیک ہے آج جمعہ کے بعد. روزانہ کبھی نہیں کہیں گے ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، فجر کے بعد، لیکن جمعہ کے دن ضرور کہیں گے ہاں جمعہ کے بعد کر لیں گے، جمعہ کے بعد کریں. یعنی کہ اس کو جمعہ پڑھنا ہے، اس کو معلوم ہے کہ آج میں مسلمان ہوں، آج میں مسلمان ہوں. روزانہ بھی تو نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، ظہر کی نماز ہوتی ہے، عصر کی نماز ہوتی ہے، لیکن روزانہ پڑھنا ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا ہے. جمعہ پڑھنا ہوتا ہے ہر کسی کو، اس لیے کہتے ہیں جمعہ کے بعد ہم نماز پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا نمازوں کے تعلق سے کیسا اثر تھا. اللہ کے نبی قصے سناتے تھے، تذکرے کرتے تھے. اچانک اذان ہوتی، آپ ایسے، حضرت عائشہ کہتی ہے آپ ایسے ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں. آج ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ دکان پر بیٹھے ہیں، گریک آ چکا ہے. گریک سے کتنا فائدہ ہوگا؟ 100-200 روپے کا فائدہ ہوگا. اس 100-200 روپے کے فائدے کے واسطے اس خیر کثیر سے محروم ہو جاتے ہیں. مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اس کامیابی کے لیے ہم 100-200 روپے کے لیے اب اس کامیابی کو چھوڑ دیتے ہیں. بڑے افسوس کی بات. نماز کے لیے آنا ضروری ہے، جمعہ کے لیے آنا ضروری ہے. مسجدوں میں ہم نیک اعمال کب ہوں گے؟ جب ہم درود سنیں گے. درود تو سننے کے لیے تیار نہیں. یوٹیوب پہ آ رہا ہے نا بیان سن لیں گے، فیس بک پہ آ رہا ہے نا بیان سن لیں گے، ریکارڈ ہو رہا ہے نا بیان سن لیں گے. یہ اس طرح کے بیانات سننا ایک قسم کی بیماری ہے، جانتے ہیں؟ اس طرح کے بیانات سننا ایک قسم کی بیماری ہے. کیوں؟ کیونکہ مسجد کے اندر بیان سننے میں جو انسان پر اثر ہوتا ہے وہ تنہائی میں اثر نہیں ہوتا. آپ تنہائی میں کتنے بھی بیانات سن لیے، کیونکہ مسجد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. یہاں پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے. یہاں فرشتے اپنے پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. یہاں پر جو باتیں سنی جاتی ہے وہ دل اور دماغ پر اثر کرتی ہے. جبکہ اگر آپ تنہائی میں وہ بیانات سنیں گے تو وہ بات نہیں ہوگی جو مسجد میں بیانات سننے پر ہوتی ہے. تو کم سے کم دینی مجالس کا اہتمام کریں کہ ہم فجر میں جو درس ہوتا ہے اس کو پابندی سے سنیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم تو مسجد سے ایسے اٹھ کر بھاگتے ہیں جیسے گرم توے پر بٹھا دیا گیا تھا. کب کب باہر نکلے، کب کب باہر جا کر ٹہلے، گھومے پھرے. یا چبوتروں پر بیٹھے رہیں گے اثر تک، وہاں پر ٹہلیں گے، بازاروں میں ٹہلیں گے، لیکن مسجد کے اندر بیٹھنا ہم سے نہیں ہوتا. تو بہرحال ہمیں مسجد کے اندر دروس کا جب بھی اہتمام ہو کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے وقت پر آئیں. جب تک کہ ختم نہ ہو تب تک کہ نکلنے کی بھی کوشش نہ کریں. جمعہ کے علاوہ بھی جتنے پروگرام ہوتے ہیں، کیونکہ مسجد کے اندر جو روحانیت ہوتی ہے وہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر بیان سننے سے، آپ کی دکان پر بیٹھ کر بیان سننے سے وہ بات نہیں آئے گی جو مسجد میں بات آئے گی، جو مسجد میں بات آئے گی. تو مطلب ہمارے لیے ضروری ہے نیک اعمال کے لیے کہ ہم نیک اعمال میں جلدی کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی مجلسوں کے اندر زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کی کوشش کریں. اسی طرح ہمارے اندر یہ نیک عمل کے اندر یہ بھی ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نیک عمل مشینی کام کی طرح نہ ہو. مشین جیسے پنکھا ڈال دیا، بٹن چل رہا ہے، بٹن چل رہا ہے. تو ہمارا کیسا معاملہ ہے؟ جیسے اذان کا بٹن ڈالا گیا، مؤذن نے حی علی الصلاۃ، آ گئے نماز کو. کیا کی؟ نماز کو آ گئے. قربانی کا موسم آیا، قربانی کا بٹن ڈالا گیا، آ گیا، قربانی کرے چل دیے. کیونکہ مشین کے اندر احساس نہیں رہتا، مشین کے اندر احساس نہیں رہتا. بٹن ڈال دیے، پنکھا گھوم رہا ہے، بٹن ڈال دیے، مشین چل رہی ہے، چولہا چالو کر دیے، چولہا چل رہا ہے، کیونکہ ان کے اندر احساس نہیں رہتا. آج ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں ہمارے اندر احساس بالکل نہیں ہے. اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ آپ 5,000 روپے کماتے ہیں، آپ 5,000، اچانک آپ کو 1,00,000 روپے کی نوکری مل گئی. اچانک 1,00,000 روپے کی نوکری مل گئی اور پہلی تنخواہ آپ کے ہاتھ میں کیش کے طور پر 1,00,000 دے دی گئی. اب کیا ہوگا؟ آپ بہت خوش ہوں گے. کتنے خوش ہوں گے آپ؟ 1,00,000 روپے تنخواہ ملی ہے، ہاتھ میں موجود ہے. آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، آپ اتنے خوش رہیں گے. اور آپ گھر جا رہے ہیں، جاتے جاتے 1,00,000 روپے گم گئے، جاتے جاتے 1,00,000 روپے آپ کے گم گئے، تو آپ کو غم کتنا ہوگا؟ بہت زیادہ غم ہوگا. تو ایسے ہی دنیاوی معاملات میں اگر کوئی چیز پا جاتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں. دنیاوی معاملات میں کوئی چیز ہم سے کھو جاتی ہے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں. لیکن نماز پڑھ کے ہم کبھی خوش نہیں ہوتے، قرآن پڑھ کر ہم کبھی خوش نہیں ہوتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فجر کی رکعت کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ دنیا اور مافیا اس کے اندر جتنی چیزیں ساری چیزوں سے بہتر ہے. نہ اس کو پڑھنے کی خوشی ہوتی ہے، نہ اس کو چھوڑنے کا غم ہوتا ہے، نہ اس کو چھوڑنے کا غم ہوتا ہے.
ہمیں تو ایک ایمان والے کو جب تزکیہ نفس جب کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نیک اعمال کرنے پر اسے خوشی محسوس ہونے لگے، برے اعمال کرنے پر اسے دکھ محسوس ہونے لگے۔ جیسے دنیاوی معاملات کے اندر اسے خوشی اور غم محسوس ہوتا ہے، ویسے ہی دینی معاملات کے اندر اسے اچھا کام کرنے پر سکون میسر ہونا چاہیے۔ ورنہ ہماری زندگی میں نے کہا نا مشینی طرح ہے، آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں، کیوں عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہماری زندگیوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں بھی تو خوشی نہیں ہوتی ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں بھی تو خوشی نہیں ہوتی ہے، ہم فلمیں دیکھتے ہیں تو غم نہیں ہوتا، ہم گناہ کرتے ہیں غم نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے ہیں غم نہیں ہوتا، دھوکہ دیتے ہیں غم نہیں ہوتا، حرام کھاتے ہیں تب بھی غم نہیں ہوتا ہمیں۔ تو اس کا مطلب ہمارا نفس کو تزکیے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جبکہ گناہوں کے معاملے میں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، گناہوں کے معاملے میں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جیسے بتا رہا کہ نیک عمل کا ہمیں ہمارے اندر احساس بھی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے تزکیہ نفس کے لیے بہت سارے، جیسے میں نے کہا کہ تزکیہ نفس کے اوصاف میں جیسے ایک تو اخلاص ضروری ہے، اسی طرح نیک عمل کرنا ضروری ہے تاکہ جتنا نیک عمل کریں گے اتنا ہی آپ کے اندر تزکیہ نفس آئے گا، اور اسی طرح توبہ ایک میں نے ذکر کیا۔ اسی طرح اخلاقی اعتبار سے چند چیزیں ایک میں ذکر کروں گا کہ اخلاقی اعتبار سے ہمارے اندر حسد جلن نہیں ہونا چاہیے۔ حسد جلن بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اگر ہمارے بھائی کا بچہ پاس ہو گیا تو ہمیں غم ہوتا ہے، میرا بچہ فیل ہوا کوئی غم نہیں، بھائی کا بچہ پاس ہو گیا اس کا غم ہوتا ہے۔ دیکھ دیکھ کے حسد کرنا، جلن کرنا، یہ ایک بیماری ہے انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ غیبت کرنا یہ بھی ایک بیماری ہے انسان کے اندر آ جاتی ہے جو انسان کے اخلاق کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح جذبے انتقام، غصہ ہونا، غصہ ہر انسان کو آتا ہے، فطری چیز ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں جس کو غصہ نہیں آتا وہ انسان گدھا ہے، وہ انسان گدھا ہے۔ ایک ہوتا ہے غصہ آنا، ایک ہوتا ہے غصے کا اظہار کرنا، غصے کا اظہار کرنا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں ہے جو پہلوان کو پچھاڑ دے، بہادر تو وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے، اپنے نفس پر قابو رکھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر ایک سے درگزر کا معاملہ کرے۔ خیر وہ تو عبادتوں کے تعلق سے تفصیل طلب باتیں ہیں، مختصر یہ ہے کہ معاملات کے تعلق سے بھی ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے چلنا، یہ ہمارے اندر صفت ہونا چاہیے، ہمارے اندر صفت ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام کے اندر دیکھیے کس طرح جذبہ تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان بانا گیا، اس وقت حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بہتان میں شامل تھے۔ اور مصطح بن اثاثہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، جو مصطح بن اثاثہ کو غریب ہونے کی وجہ سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم دے دیا کرتے تھے تاکہ ان کا گھر چل سکے، ان کا گھر چل سکے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم پڑا کہ ان کی بیٹی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے جس پر بہتان مانا گیا، تو اس میں شامل حضرت مصطح بن اثاثہ بھی ہیں، تو آپ کیا کرتے؟ صرف پیسے دینے سے رک جاتے، پیسے دینے سے جو آپ ان کی مدد کرتے تھے وہ دینے سے رک جاتے۔ اللہ رب العالمین آیت نازل کر دیتا، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ، کہ تم میں سے جو بزرگی والے ہیں، کشادگی والے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کو، مہاجرین کو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھائیں، ولیعفو بلکہ معاف کر دیں، ولیصفحوا بلکہ درگزر کر دیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم لوگ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جواب دیتے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں، بالکل ہم پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے، کوئی اگر ہمارے بہن کو یا کوئی ہماری بیوی کو برا بھلا کہہ دے تو کیا ہم اسے چھوڑیں گے؟ بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ وہ تو خیر بہت بڑا معاملہ ہے، خالی ہمیں اگر ہمارے بچوں کو بھی کوئی برا بھلا کہہ دے تو فوراً ہم غصہ ہو جاتے ہیں، فوراً ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، انتقام کا جذبہ ہمارے اندر بھڑک اٹھتا ہے۔ اور ایسی صورت میں اگر ایک انسان اپنے نفس پر قابو نہ پائے، ایسی صورت میں ایک انسان اگر اپنے نفس پر قابو نہ پائے تو نفس اس پر قابو پا لیتا ہے اور اس کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پانا سیکھیں، اچھے اخلاق اپنائیں، ہر کسی کو درگزر کرنے کا معاملہ کریں، اتنے نرم رہیں، نرم دل بنے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو اپنی رحمت سے نرم دل بنایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ،
اگر ہم آپ کو سخت دل بناتے تو لوگ آپ سے چھٹ جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، اسی لیے تو آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام تھے. ورنہ اگر اللہ کے نبی سخت دل ہوتے تو سب لوگ آپ سے چھٹ جاتے. آپ اکیلے ہوتے، کوئی آپ کے ساتھ نہ ہوتا، کوئی آپ کے ساتھ نہ ہوتا. قیصر نے جب ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ لوگ باقی رہتے ہیں یا اللہ کے نبی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ اب ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں ملتے ہیں چلے جاتے ہیں، ملتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو قیصر نے پوچھا تھا ابو سفیان سے، جب وہ بھی کافر تھے، کہ اللہ کے نبی کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں چلے جاتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا یہی تو کمال کا جادو ہے، یہی تو کمال کا جادو ہے. جو آدمی ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ جاتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے ملک کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیا ہمارے اندر یہ صفت ہے؟ ہم سے ہمارے شہر میں کون محبت کرتا ہے؟ ایک آدمی محبت نہیں کرتا، کیونکہ ہم اپنے اخلاق اور کردار کے اندر اتنے گرے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی انسان ہمارے بد پیچھے ہماری تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج معاشرہ ایسا ہے، کسی کا بھی نام لوگ اس کے 10-12 برائیاں گنانا فوراً شروع کر دیتے. ایسا وہ بدماش ہے، ان کا گھر بدماش ہے. اچھائیاں گنانے والے بڑے کم نظر آتے ہیں. ہماری ایسی خوبی ہونا چاہیے کہ شہر کا ہر فرد ہماری اچھائی گنانے پر مجبور ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تعریف کیا کرتے تھے. آپ صادق ہیں، سچے ہیں، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں. ہمارا بھی یہ کردار ہونا چاہیے. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہم ان کی تعلیمات کو اپنانے والے ہیں، تو ہمارے بھی اخلاق اور کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے اور نمونہ ہے. اللہ کے نبی نے جیسی زندگی گزاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے احکامات بتائے ہیں، اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنا ہے. تو جو میں بتا رہا کہ اگر ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے تو ضروری ہے اللہ سے اگر محبت کرنا ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ بننا ہے، تو جتنی گناہ ہیں، جتنی برائیاں گندگیاں سے پاک کر دیں. اور اگر انسانوں سے محبت کا ذریعہ محبت کرنا، انسان اگر آپ سے محبت کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے اپنے اچھے اخلاق اپنائیں، غصے پر قابو رکھیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، بے ضرر انسان بنے. ہر آدمی لگے کہ ان سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، ورنہ بہت سارے لوگ دیکھ کر ہی کہتے ہیں یہ آئے گا تو کچھ نہ کچھ نقصان کر کے ہی جائے گا، نقصان کر کے جائے. تو ہمارا تزکیہ نفس ایسے ہونا چاہیے کہ ذرہ برابر بھی ہماری ذات سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے. جب بھی نکلے خیر نکلے، شر ہم سے کہیں دور رہے، شر دور رہے. تو یہ اخلاق اگر ہم اپنے اندر اپنائیں گے تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. اسی طرح اخلاق حسنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المرعی وان کان محقا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پہ ہے. یہ حدیث سننے کے بعد بھی ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. ہاں ہم حق پہ کئی کو ڈرنے کا، کیوں پیچھے ہٹنے کا، لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آپ حق پہ ہیں اور اگر لڑائی جھگڑا آپ ترک کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا ترک کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا یعنی کہ آپس کا لڑائی جھگڑا، ورنہ کتاب و سنت کا اگر لڑائی جھگڑا ہو تو انسان کو حق پر قائم اور دائم ہمیشہ رہنا چاہیے. تو اگر آپ لڑائی جھگڑا ترک کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کے کنارے میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بھی بیت فی وسط الجنہ، اور میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ بات نہ کرے، جو جھوٹ کبھی نہیں بولتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور ہماری زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن ہم جھوٹ نہیں بولتے، جس دن ہم جھوٹ نہیں بولتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مذاق میں بھی اگر جھوٹ بولتا ہے انسان، جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کے بیچ میں جگہ دے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حُسْنُ الْخُلُقِ، اور اللہ تعالیٰ میں اس انسان کے لیے بلند اعلیٰ جنت کی ضمانت لیتا ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو. تو اگر ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے تو دو چیزیں ضروری ہے. ایک تو اپنے
نفس کو پورے برائیاں اور گندگیوں سے پاک کریں، دوسرا اس کے اندر زیب و زینت بھر دیں، اس کے اندر زیب و زینت، اور جتنے آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے اتنے ہی لوگ آپ کے اوپر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے، اتنی ہی آپ کی چاہت لوگوں کے دلوں میں ہوگی، اتنی ہی چاہت، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو ایک مسلمان تو ایسے ہی ہونا چاہیے، اس کے اخلاق ایسے ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر لوگ کہیں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو فلاں آدمی کو دیکھ لو، جس کے اخلاق اتنے ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے بھی، اگر آپ زندگی میں کہیں کہیں جائیں گے تو آپ کو یقیناً ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جن کے متعلق آپ خود کہہ سکیں گے کہ میں ان کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جنت کی ضمانت ہے۔ تو ہمارے اخلاق اور کردار ہمیشہ جھلکنا چاہیے، اور اسی طرح اگر ہم عبادتوں کے اندر بھی اگر بہترین طریقے سے عبادتیں اگر کریں گے تو یقیناً ہمارے نفس کا تزکیہ ہوگا، اور نفس کا تزکیہ ہمیں خود کرنا ہے، نفس کا تزکیہ ہمیں خود کرنا ہے، کوئی اور آ کر ہمارے نفس کا تزکیہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری اہم چیز میں پھر سے ذکر کروں گا کہ جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں اس کی خوشی محسوس کیجیے، اور جو بھی ہمارے گناہ ہو رہے ہیں اس کے اوپر نادم ہوں، کیونکہ اگر آپ نادم بھی ہوتے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو اس گناہ کے عذاب سے نجات دے دے گا، اس گناہ کے عذاب سے شاید اللہ تعالیٰ نجات دے دے۔ تو ہمیں کم سے کم جو بھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، جو بھی نیکیاں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے سامنے معافی مانگ کر مغفرت کرتے ہوئے نادم ہونا ضروری ہے۔ تو یہی چند مختصر سی باتیں تھیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں تو شفا کلی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم میں جو لوگ وفات پا چکے ہیں تو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سے ہر وہ عمل کرا جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا رب العالمین ہمیں ہر اس عمل سے بچا جس سے تیرا غضب نازل ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی